مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا. وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. حمد و صلاۃ کے بعد آج کی یہ ایک نورانی، عرفانی اور عظیم تقریب ختم القرآن کے حوالے سے منعقد ہے۔ سب سے پہلے میں 6 روزہ نماز تراویح میں قرآن سنانے والے حافظ قاری شاہ زیب صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے اس بچے پر اتنی محنت کی کہ آج اسے مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن سنانے کی سعادت مل رہی ہے۔ یہ دنیا میں بھی والدین کے لیے سعادت کی بات ہے، اور آخرت میں تو سبحان اللہ کہ جس نے قرآن مجید حفظ کیا اور اس کے احکام پر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، اور حافظ قرآن ایسے 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اور حافظ قرآن سے قیامت کے دن جب اسے جنت میں بھیجا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے ان سیڑھیوں پر چڑھتا جا، تیری آخری منزل وہاں ہوگی جہاں تیری تلاوت ختم ہوگی۔ قرآن مجید کی تلاوت یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی کتاب، اس کی 2-4 سطریں یاد کرنا، اس کے 2 صفحے یاد کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ کچھ عرصے بعد بھول جاتے ہیں، پھر پڑھیں گے، پھر بھولیں گے، لیکن قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے، اور قرآن مجید کی حقانیت کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ قرآن جب ایک دفعہ کسی مسلمان کے سینے میں سما جائے تو مرتے دم تک یہ قرآن اس کے سینے سے نہیں نکلتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، قرآن مجید کی آیتیں کتنی ہیں؟ 30 سپارے ہیں قرآن مجید کے۔ ایک سپارہ اوسطاً 16 رکوع پر مشتمل ہوتا ہے، 8 صفحات ہوتے ہیں، 8 ورق ہوتے ہیں، جس کے دونوں سائڈ اگر شمار کریں تو 16 صفحے بنتے ہیں یہ ایک سپارے کے۔ اور سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک اس قرآن مجید کو یاد کرنے میں حافظ کتنی محنت کرتا ہے، اور حفظ قرآن کے لیے عموماً 2.5 سال سے 3 سال کا عرصہ
مسلسل دن رات قرآن پڑھتے رہنے سے قرآن پھر سینے میں محفوظ ہوتا ہے۔ اور جو قاری صاحبان بچوں کو قرآن مجید حفظ کراتے ہیں، چونکہ ہم اس مرحلے سے گزرے ہیں، ہم نے قاری صاحبان کی بارگاہ میں بیٹھ کر قرآن مجید کو حفظ کیا ہے۔ جتنی محنت حفظ پڑھانے کے استاد کی ہوتی ہے، میں نے اپنی زندگی میں اتنی محنت کسی اور استاد کی نہیں دیکھی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک آدمی قرآن پڑھے اور آپ اس کی تلاوت کو سنیں، اگر 2 آدمی قرآن پڑھیں گے تو آپ دونوں کی تلاوت کیسے سن لیں گے؟ آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ لیکن قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے کہ جو قرآن پڑھاتا ہے، جو قرآن حفظ کراتا ہے، وہ بیک وقت 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 اور 5 بچوں کے 1 2 سپارے بیک وقت اس طرح سنتا ہے کہ کوئی ایک قرآن پڑھنے والا، آیت تو دور کی بات ہے، پورا جملہ دور کی بات ہے، پورا لفظ دور کی بات ہے، اگر معمولی کسی حرکت میں، زبر زیر پیش میں، مد غننے میں، جزم میں غلطی کرتا ہے، یہ قاری صاحب کو اللہ نے قرآن کے اس نور سے نوازا ہوتا ہے کہ وہ 6 5 بچوں کی تلاوت سنتے ہوئے ہر ایک کی غلطی سے آگاہ ہوتا ہے، فوراً پکڑ کر کے ان کی اصلاح کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ اٹھائیے دنیا کی کوئی دوسری کتاب، 3 آدمیوں سے قرآن وہ کتاب پڑھوائیے، آپ بے شک اس کتاب کے حافظ ہوں، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر ان میں کوئی غلطی کر لے تو آپ اس کی غلطی نہیں پکڑ سکیں گے، کیونکہ ہمارے سامنے جب 2 آدمی بات کر رہے ہوں، 3 آدمی بات کر رہے ہوں، تو کیا ہمیں ان کی بات سمجھ آتی ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں، بھائی صاحب ایک بات کریں، آپ 6 10 آدمی بولیں گے، آپ کی بات ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گی؟ لیکن قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ اگر یہ ایک آدمی پڑھے تب بھی سمجھ آتا ہے، 10 آدمی پڑھیں تب بھی سمجھ آتا ہے، اور پورا مجمع قرآن پڑھے پھر بھی اکیلے ہر ایک کی تلاوت سمجھ میں آتی ہے۔